السلام علیکم۔ آرتھرائٹس کے علاج میں پچھلے 10 to 15 ایئرز میں بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے۔ پہلے ہمارے پاس صرف کنونشنل ڈیمارٹس اویلیبل ہوتے تھے، لیکن لاسٹ 10 ایئرز میں بہت ساری دوائیاں اور انجیکشنز ڈیولپ کیے گئے ہیں، جیسے کہ جیک انہیبیٹرز اور بایولوجکس، اور لکیلی یہ پاکستان میں فریلی اویلیبل ہے۔ جب بھی ہم آرتھرائٹس کا علاج کرتے ہیں، انیشلی ہم کنونشنل ڈیمارٹ سے ہی ٹریٹمنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر پیشنٹ کنونشنل ڈیمارٹ سے مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو یا بیماری بہت اگریسو ہو تو ہم سٹارٹ سے ہی لیٹسٹ دوائیاں علاج میں شامل کر دیتے ہیں۔ اپنی پریکٹس میں میں نے آبزرو کیا ہے کہ جب بھی ہم پیشنٹس کو یہ لیٹسٹ دوائیاں سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ جیک انہیبیٹرز یا بایولوجکس، تو پیشنٹ کے کچھ فیئرز ہوتے ہیں، کچھ خوف ہوتے ہیں، کچھ مفروضات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ ان میڈیسن سے گھبراتا ہے۔ سب سے کامن یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ میڈیسن اسٹرانگ ہے یا زیادہ مؤثر ہے، تو پیشنٹ کو لگتا ہے ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ دوائیاں بہت زیادہ ریسرچ اور سیفٹی چیک کے بعد ڈیولپ کی گئی ہیں۔ ان کے سائیڈ ایفیکٹ پروفائلز کنونشنل ڈیمارٹس اور اسٹیرائڈز کی طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ ان کو پرسکرائب کرنے سے پہلے ریومیٹولوجسٹ سیفٹی کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ان کو دینے کے ساتھ ساتھ ہم ریگولر ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ انشور رہے کہ پیشنٹ سائیڈ ایفیکٹس ڈیولپ نہیں کر رہا۔ خاص طور پہ بایولوجکس یا انجیکٹیبل سے پہلے پیشنٹ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور کامن پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ایک دفعہ انجیکشنز کا استعمال کر لیے تو اس کے بعد کوئی بھی دوائی اثر نہیں کرے گی۔ انجیکشنز نارملی اسی وقت دیے جاتے ہیں جب اورل میڈیسن سے رسپانس اچیو نہیں ہو رہا۔ اس وقت انجیکٹیبلز کو استعمال کرنا پیشنٹ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ ریمیشن اچیو ہو جائے اور بیماری مکمل طور پہ کنٹرول ہو جائے تو بہت کیسز میں پاسبل ہوتا ہے کہ ہم سٹیپ ڈاؤن کریں اور لیس افیکٹو میڈیسنز کی طرف جائیں۔ یہ لیٹسٹ دوائیاں جیک انہیبیٹرز اور بایولوجکس بہت ریگرس ریسرچ اور سیفٹی ٹرائلز کے بعد ہی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو ریومیٹولوجسٹ یہ پرسکرائب کرے تو آپ ان کو کانفیڈنس کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ اکثر پیشنٹ اپنی ریزرویشنز یا اپنے خوف و ڈر کی وجہ سے ٹائملی میڈیسنز استعمال نہیں کرتے، جس سے نہ صرف ڈیزیز زیادہ بڑھ جاتی ہے بلکہ آرگن ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا اس ضمن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال پوسٹ کریں، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ۔